وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے، یعنی تابعین، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جو ان کا زمانہ پائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے؟ تو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سلمان فارسی، ایک لفظ ہے سلیمان، وہ پیغمبر کا نام ہے، سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام۔ یہ لفظ ہے سلمان، پیشنی زبر کے ساتھ ہے اور یا اس میں کوئی نہیں، سلمان۔ تو سیدنا سلمان فارسی جو پہلے آتش پرست تھے، اس کے بعد یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں پہنچ کے مسلمان ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام فارس کے لوگوں کا، ایران کے لوگوں کا ریگارڈ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایک سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر فلاسفر مانے جاتے ہیں۔ یونان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، انڈیا سے مراد یہ پورا ریجن، اور تیسرا ایران کے لوگ ہمیشہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے نا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا، اے وہی ثریا آ گئے، یعنی آپ نے ایک مثال بیان کی کہ اتنی دور بھی ہوتا نا تو فارس کے کچھ لوگ آ کے اسے حاصل کر لیتے۔ تو پہلی بشارت تو حضرت سلمان فارسی کے لیے تھی کہ اتنی دور سے یہاں تک پہنچے، اتنے ریلیجن بدل کے، اور دوسرا ان کے علاقے کے لوگوں کی تعریف کی کہ وہ ایسے کمیٹڈ لوگ ہیں اور ایسے جینیس لوگ ہیں۔ آپ بے شک ایران والوں کو جو مرضی کہیں، نبی الاسلام نے ایران والوں کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ تو فارس کے لوگ، اس وقت پرشین امپائر تھی نا، فارس کہا جاتا تھا، تو یہ حاصل کر لیں۔ تو اب انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام فرمایا نا اس کے علاقے کے لوگ، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاقے کا ایک بندہ، وہ تو لوگوں کی ایک پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو حدیث ہے اس میں کسی بندے کا نام آیا ہے کیا؟ فارس میں صرف یہی شخصیت ہے؟ اب یہ علیحدہ ایک بحث ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی پیچھے سے جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، ان کے والد یا دادا جو ہے وہ کوفہ شفٹ ہوئے تھے، یہ یعنی فارسیوں نسل نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر تو یہ فٹ بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ چلے اگر کوئی کھینچ تان کے کرنا چاہتا ہے، جو پیورلی فارسیوں نسل لوگ ہیں، یہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، نیشا پوری، نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے، آپ گوگل ماریں ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا، گوگل حافظہ اللہ تعالی، شیخ گوگل، وہ آپ کو بتا دے گا نیشا پور آج بھی موجود ہے۔ امام مسلم وہاں سے ہیں، امام حاکم جنہوں نے بخاری مسلم پہ المستدرک للحاکم لکھی ہے، چھوٹی ہوئی حدیثیں جمع کی ہیں اسی شرط کے اوپر، وہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری آخری وقت میں نیشا پور چلے گئے تھے، وہ تو پھر وہاں پہ خلق قرآن والا ایک مسئلہ ہوا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، ان کو نکلنا پڑا، تو وہ گڑھ تھا علم کا، نیشا پور ایران۔ تو یہ تو امام مسلم کے اوپر بدرجہ اولا فٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پہ جو قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں غلامت قادیانی پہ، بلکہ مجھے صحیح طرح یاد ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کچھ قادیانی نوجوان یہاں آئے، انہوں نے کہا جی وہ بخاری میں جو ہے وہ ہمارے حضرت جی کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کہا جی بخاری یہ پڑھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک جنرل حدیث ہے، اس میں کہاں سے یہ آ گیا؟ یہ تو کسی پہ بھی فٹ کر دیں گے آپ پکڑ کے۔ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ جس طرح حنفیوں کو بتایا گیا کہ امام حنیفہ کا ذکر بخاری مسلم میں ہے، قادیانیوں کو بتایا گیا کہ غلامت قادیانی دجال کا ذکر موجود ہے، حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں، تو وہاں پہ بھی ثریا ستارے کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی تھی کہ اتنی کمٹمنٹ والے ہیں کہ اتنی دور سے ہوتے ہوئے حق کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے۔ اور سر جان کے مان پائے ہیں تو ہم بھی عرض کریں، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا، پھر یہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، پھر اہل حدیث کے ساتھ، اب یہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں اور میں خالی مسلمان ہوں۔ سر پوری بات طے کریں، میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں ان سارے فرقوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، یہ بھی آگے بولا کریں، اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے اپنی مسجد چندہ بک مدرسہ الگ سے نہیں بنایا، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں یہ عنقریب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو جناب حضرت سلمان فارسی کو بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ تم پہلے جو ہے وہ آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، اب مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو جاؤ گے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوئے، جو ایسے نہ وہی رہے، مسلمان مرے نے، انشاءاللہ ہم بھی مسلم ہی مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ٹھیک ہو گیا؟
हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। लेकिन इनको मेरा ख्याल बात उसी वक्त समझ आनी है जब किसी पत्थर में से आवाज़ आई ना, अय्युहल मुस्लिम। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना कि जब दज्जाल के साथ जंग हो रही होगी मुसलमानों की, तो सिर्फ एक दरख्त है गरकत जो पनाह देगा यहूदियों को, वरना अगर किसी पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा हुआ ना, तो वो पत्थर भी बोलेगा अय्युहल मुस्लिम, ऐ मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल करते हैं। यानी ये आम यहूदी को नहीं, यानी जंग के दौरान की बात हो रही है। तो इनका ये तो कहते हैं फिरका होना चाहिए। इनको आवाज आई ना मुस्लिम की, तो उन्हें कह रहे हैं कोई इंजीनियर साहब वीडियो पीछे चल पई है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कहते हैं हम बरेलवी देवबंदी वाले दीशी हैं, ये मुस्लिम नाम से ही चढ़ते हैं। अहादीस में तो मुस्लिम के अल्फाज मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारी वीडियोस की बरकत से अभी हमें नजर आना शुरू हो गया इंशाल्लाह कि ये अय्युहल मुस्लिम तक बात काफी सारी इधर तो पहुंच चुकी है। और जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इनकलाब आ जाए तो बाकी तो वैसे ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में फितना इन इलाके के उलमा का फैलाया हुआ है, यहीं से एक्सपोर्ट होता है बाहर। इवन चाइना में बरेलवियों देवबंदियों की मस्जिदें हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये कौन से 2 बाबे हैं जिनके ऊपर हम लड़ रहे हैं। वो इंडिया के 2 शहरों के ऊपर, 2 मदरसों के ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये सुरैया सितारे के साथ चूंकि उन्होंने भी जिक्र किया है ना कि जी वो ये सुरैया सितारा वही है जिसमें हमारे बुजुर्गों का जिक्र आता है, तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं उसका पूरा इस हवाले से जवाब दे दूं। अब मेरे भाइयों थोड़ा सा मैं मौका